اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقال امام محمد باقر علیہ السلام سمیت فاطمۃ ام ابیہا لشدت شفقتہا علیہ۔ ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اچھا پیارے بچوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کے بہت سارے القاب ہوتے ہیں، بہت سارے نام ہوتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی تو آپ لوگ بتائیں، ٹھیک ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی اور نام ان کے ہیں؟ بتائیں کون کون سے نام ہوتے ہیں ان کے؟ اور زکیہ اور صدیقہ، مرضیہ، ٹھیک ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بہت سارے القاب ہوتے ہیں، بہت سارے ان کے نام ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام ہے جو یزدان نے بولا، کیا نام تھا؟ ام ابیہا ان کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ ام ابیہا کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی ماں، کیا ہے؟ ماں۔ تو ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ام ابیہا اس لیے فاطمہ زہرا کو بتایا گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا کو اس لیے ام ابیہا کہا گیا کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے باپ سے اس حد تک شفقت کرتی تھی، اس حد تک محبت کرتی تھی، ان کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ابیہا کا لقب دے دیا، یعنی باپ کی ماں۔ حدیث میں ہے کہ جب پیغمبر اکرم سفر میں جاتے تھے، جب واپس آتے تھے سفر سے، تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، پھر اس کے بعد فاطمہ زہرا کے گھر چلے جاتے تھے۔ کیونکہ پیغمبر اکرم کو اس حد تک حضرت زہرا سے محبت انہیں ملتی تھی، اس حد تک حضرت زہرا کو دیکھ کے انہیں سکون ملتا تھا۔ اس وجہ سے پیغمبر اکرم جب بھی سفر سے واپس آتے تھے تو زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر جاتے تھے، زہرا کی زیارت کرتے تھے، اس حد تک احترام کرتے تھے حضرت زہرا کی۔ حضرت زہرا جب پیغمبر کے پاس آتی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حد تک حضرت زہرا اپنے بابا سے محبت کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سارے غم اور دکھ بھول جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے حضرت فاطمہ زہرا کو کیا لقب ملا؟ ام ابیہا۔ بس یعنی جب سفر سے واپس آتے تو سکون جو حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زہرا سے جو ملتا تھا، زہرا کی شفقت کی وجہ سے، زہرا کی محبت کی وجہ سے۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے، جب بھی آپ کے بابا، آپ کے والد اگر سفر میں جائیں، اگر باہر جائیں، واپس گھر آ جائیں، تو آپ پہ بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اٹھ کے اپنے بابا کا استقبال کریں، انہیں پانی پلائیں، انہیں پوچھیں کہ بابا آپ تھک گئے، ان کے پاؤں دبائیں۔ کیونکہ آپ بھی تو ایک بیٹی ہے یا نہیں؟ اگر آپ بھی اپنے بابا کی خدمت کریں، ان کا استقبال کریں، انہیں پانی پلائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ تھک گئے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کے بابا کے بھی سارے دکھ اور غم جو ہے نا گھر میں پہنچتے ہی سارے بھول جائیں گے۔ ایک سوال بھیجیں محمد آل محمد پر۔ حضرت فاطمہ زہرا نہ صرف اپنے بابا کی اتنی خدمت کرتی تھی، بلکہ وہ اپنے دور کے امام جو تھے، ان کے دور میں حضرت علی علیہ السلام، ان کے بھی دفاع کرتی تھی، ان سے بھی بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھی۔ پتہ ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب اس دنیا میں تھی، حضرت فاطمہ زہرا علی کے دفاع میں، جو اپنے وقت کے امام کے دفاع میں، حتیٰ یہاں تک کہ اپنے جان کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب دشمنوں نے حضرت علی علیہ السلام کو مسجد لے کے جانے کے لیے جب فاطمہ زہرا کے گھر آئے اور باہر سے آواز دی، یا زہرا علی کو باہر بھیج دیں، غور سے سنیں، علی کو باہر بھیج دیں، کرنا کیا تھا انہوں نے؟ حضرت علی علیہ السلام کے
گلے میں رسن باندھ کے مسجد تک لے کے جانا تھا دشمنوں نے، لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا کیا؟ حضرت علی علیہ السلام کو باہر جانے نہیں دیا اور خود دروازے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن دشمنوں نے کیا کیا؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے در کو جلانے کا حکم دیا، اور کچھ لوگوں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کو آدھا جلا دیا، اور جلانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ حکم یہ ملا ان کو کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ لات مار دیں۔ کسی نے آ کے اس پہ لات مار دیا تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دروازے کے پیچھے تھی، جو اپنے وقت کے امام، ہمارے وقت کے امام کون ہیں؟ امام زمانہ۔ دیکھیں فاطمہ زہرا اپنے وقت کے امام کی اس طرح دفاع کر رہے، پیچھے دروازے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازے کو بند کر کے رکھا ہوا تھا اور دروازے کے پیچھے تھی۔ فاطمہ زہرا دروازے کے پیچھے ہوتے ہوئے کیا کیا؟ دشمنوں نے دروازہ آدھا جلا دیا، پھر اس کے بعد دروازے پہ لات مارا۔ دروازہ جو آدھا گرا ہوا تھا وہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ آ کے وہ دروازہ گر جاتا ہے، اور فاطمہ زہرا ان کے پیٹ میں ایک چھوٹا بچہ تھا۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ایک عورت جو پریگننٹ ہے اس پہ ایک دروازہ گر جائیں تو کیا ہوگا ان کا حالت؟ فاطمہ زہرا ان کی آواز نکل آتی ہے، فرماتی ہے اے فضا مجھے تھام لو۔ فاطمہ زہرا کی حالت خراب ہوتی ہے اور فاطمہ زہرا فرماتی ہے اے فضا مجھے تھام لو، میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ فاطمہ زہرا کے پیٹ میں جو چھوٹا بچہ تھا دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا، پھر بھی فاطمہ زہرا علی کو نہیں چھوڑتی ہے۔ اس حد تک اپنے وقت کے امام اس کے دفاع کر رہے ہیں۔ یہاں پہ فاطمہ زہرا، ہمیں یہاں سے سبق یہ مل رہے کہ ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اور میرے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام ہے نا، تو ہمیں ان کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو ہمارے آخری امام ہے وہ چاہتے ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، ان کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس حد تک وہاں پہ زخمی ہوتی ہے، جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کا جو غسل جب امام علی علیہ السلام ان کو دے رہے تھے تو حضرت علی علیہ السلام کی چیخیں نکل آتی ہے، جب فضا فرماتی ہے یا مولا یا علی آپ اتنے کیوں رو رہے ہیں کہ آپ نے تو خیبر کا دروازہ اٹھایا تھا، خیبر کا دروازہ آپ نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کو اٹھا لیا تھا، وہ علی آج فاطمہ زہرا کو غسل دیتے ہوئے آپ کی چیخیں نکل آئیں۔ تو مولا فرماتے ہیں یا فضا میں کیسے نہ روؤں، میری فاطمہ جب دنیا میں تھی تو اس نے اپنے سارے غم اور دکھ جو ہے مجھ سے چھپا کے رکھے تھے، میں کیسے نہ روؤں کہ فاطمہ زہرا کے بازو، فاطمہ زہرا کے پہلو جو ہے شکستہ ہے، یا فضا میں کیسے نہ روؤں، میری فاطمہ کس تکلیف میں تھی کہ مجھے نہیں پتا تھا۔ دیکھیں فاطمہ زہرا نے کیا کیا، اپنی ساری تکلیفیں بھی حضرت علی سے چھپا کے رکھی، اور جو اپنا غم تھا دکھ تھا وہ بھی حضرت علی سے چھپا کے رکھے انہوں نے۔ کیوں؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہیں چاہتی تھی کہ علی کو کچھ تکلیف ملے۔ کیوں؟ علی علیہ السلام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وقت کے امام تھے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اتنی تکلیف میں گزری یہاں تک کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وصیت کر کے جاتی ہے یا علی میرے جنازے میں ان لوگوں کو آنے نہ دینا کہ جن کی وجہ سے مجھے تکلیف ملی ہے، یا علی مجھے رات میں مجھے غسل دینا، یا علی مجھے رات میں ہی مجھے دفن کر دینا۔ اور پتہ ہے آج تک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر کسی کو نہیں پتہ۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ دشمنوں کی وجہ سے آج تک کسی کو نہیں پتہ۔ جب ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہمیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی نشانی مل جائے گی۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی درگاہ میں، خدایا الہ پاک پروردگارہ ہماری اس قلیل مجلس کو اپنے درگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما۔ سب مل کے آمین پڑھیں، دعا قبول ہو جائے گی۔ خدایا بار الہ پاک پروردگارہ اگر
کہیں پہ کوئی مریضہ ہے تو بحق فاطمہ زہرا، بحق پہلو شکست فاطمہ ان مریضوں کو شفاء عاجل و کلی عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے آخری امام حجت خدا امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ملتمسین کی جو بھی شرعی حاجات ہیں ان کو پوری فرما۔ پروردگارہ کوئی مسافر سفر میں ہے تو ان کا سفر بخیر فرما۔ پروردگارہ ہمارے علماء خاص طور پر آغا رہبر، خاص طور پر آیت اللہ سستانی، پروردگار ان کے سائے ہمارے سروں پر برقرار رکھیں۔